بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد کے حوالے سے، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ سعودی عرب جدہ میں پہلی جنگ عظیم کی یادگاری تقریب میں بم دھماکہ، 4 غیر ملکی زخمی۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں پہلی جنگ عظیم کے اختتام سے متعلق ایک تقریب میں بم دھماکے سے کئی غیر ملکی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس تقریب میں یورپی سفارتکار اور کئی ممالک کے نمائندے شریک تھے۔ سعودی حکام کی جانب سے اس واقعے پر فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ تقریب ایک غیر مسلم قبرستان میں جاری تھی اور جس میں فرانس سمیت کئی ممالک کے قونصل خانوں کے نمائندے شامل تھے۔ اس حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بڑے اجتماعات پر پابندی اور تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی چھٹیاں قبل از وقت کرنے کی تجاویز۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کو دیکھتے ہوئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے ملک بھر میں بڑے اجتماعات پر پابندی عائد کرنے اور سنیما گھروں، تھیٹرز اور مزاروں کو مکمل طور پر بند کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں 1700 سے زائد نئے متاثرین سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی دورانیے میں وائرس سے متاثرہ 21 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ جولائی سے رواں ماہ نومبر کے دوران شرح اموات میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ اقتدار کی تبدیلی کوئی نہیں روک سکتا، جو بائیڈن۔ نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ کی اپنی شکست تسلیم نہ کرنے کو مسترد کرتے ہوئے اسے شرمندگی سے تعبیر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شکست تسلیم نہ کرنے سے اقتدار کی منتقلی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ جرمن تاریخ کا ایک سیاہ باب، یہودیوں کی املاک پر نازیوں کے حملے۔ 1938 کو نازی جرمنی میں یہودی مخالف واقعات رونما ہوئے، جنہیں کرسٹال ناخت یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات یہودی عبادت گاہوں اور املاک پر حملوں کے نتیجے میں سڑکوں پر شیشے بکھر گئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف ایک رات میں یہودیوں کے زیر ملکیت کم سے کم 7,500 کاروباری مراکز کو نقصان پہنچایا گیا اور سامان لوٹا گیا۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ کیا ایران خارجہ پالیسی میں نئی سمت کا تعین کر رہا ہے؟ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف پاکستان کے 2 روزہ دورے پر منگل کو پاکستان پہنچے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خطے اور عالمی سطح پر کئی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پاکستان اور ایران کی جانب سے آپس میں باہمی تعاون کو مضبوط کرنے پر اتفاق کے ساتھ ہی ایران نے پاکستان کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے لیے ایک اور سرحدی گزرگاہ بارڈر کراسنگ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سیاسی اور اقتصادی ماہرین پر مشتمل ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے 2 روزہ دورے پر پاکستان آئے تھے۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور آرمی چیف سے ملاقات بھی کی۔ خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کے بعد سے تقریباً 2.5 سال کے عرصے میں ایرانی وزیر خارجہ کا یہ 4تھا دورہ پاکستان تھا۔ دفتر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان معمول کے اعلیٰ سطح تبادلہ خیال کا حصہ تھا اور اس کا مقصد باہمی تعلقات کو مضبوط اور علاقائی معاملات پر ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو بہتر انداز میں سمجھنا تھا۔ جواد ظریف نے پاکستانی رہنماؤں سے کہا کہ آئندہ ہفتے رمدان کراسنگ پوائنٹ کھولے گا، جو اس کے صوبہ سیستان اور بلوچستان میں چابہار بندرگاہ سے تقریباً 130 کلومیٹر دور واقع ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستانی حکام اپنی طرف کی سرحد بھی کھولیں گے تاکہ تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ رمدان بارڈر کراسنگ پھلوں، مویشیوں، تعمیراتی سامان اور پیٹرولیم مصنوعات کی برآمد اور درآمد کے لیے موزوں ہے۔ ایران کی طرف سے سرحدی گزرگاہ کو عام اور مویشیوں کی درآمدات کے لیے جدید مواصلاتی نظام، لائف سٹاک اور ویجیٹیبل کوارنٹین اور دیگر ضروری سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے۔ جواد ظریف نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ پشین بند کراسنگ بھی کھولے۔ علاوہ ازیں وزیر اعظم عمران خان نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ باہمی تعاون خاص طور پر تجارتی اور اقتصادی تعاون دونوں ممالک کے لیے باہمی فائدہ مند ثابت ہوگا۔
اس موقع پر دونوں ممالک باہمی تجارتی اور اقتصادی تعاون کی فروغ کے لیے مشترکہ اقتصادی کمیشن قائم کرنے پر بھی متفق ہوئے۔ مزید برآں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جواد ظریف کی ملاقات میں بارڈر مارکیٹس اور کراسنگ پوائنٹس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان مذاکرات 3 نومبر کو امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بعد کی صورتحال اور پاکستان، ایران، ترکی اور ملائیشیا کے درمیان ہونے والی حالیہ قربت کے بعد اس دورے کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات ایک مثبت نہج پر ہیں، لیکن پاکستان مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ جواد ظریف کا دورہ پاکستان اسلام آباد اور تہران کے درمیان ہونے والے اعلیٰ سطح کے دوروں کا تسلسل ہے۔ ان کے بقول اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ایران کا دورہ کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے لیے افغانستان کی صورتحال بھی اہم ہے اور پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جسے پاکستان نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پاکستان خطے میں ایک اور جنگ نہیں چاہتا ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان اور ایران کے درمیان سرحد کے آر پار دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام بڑا چیلنج ہے۔ ان کے بقول دونوں ممالک اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے پرعزم بھی ہیں اور اس سلسلے میں بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے بھی کئی اقدام کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور تہران کے درمیان دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے باہمی اعتماد کی ضرورت ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی اعتماد کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بعض شدت پسند تنظیموں کے حملوں کی وجہ سے ایران کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، جبکہ عرب دنیا میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں ایران خیال کرتا ہے کہ پاکستان عرب ممالک کے ساتھ ہے۔ پاکستان نے عرب ممالک سے متعلق 2014 سے واضح طور پر ایک غیر جانبدار پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ اگرچہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بظاہر سرد مہری ہے، تاہم اس کی وجہ سعودی عرب کے امریکہ اور بھارت کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب کے ساتھ تعلقات استوار رکھنا پاکستان کے مفاد میں ہے۔ سعودی عرب، امریکہ اور بھارت کی تکون دوسری طرف ایک نئی تکون سامنے آ رہی ہے جس میں چین، پاکستان اور ایران شامل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو 2 طرفہ بنیادوں پر فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان خطے میں کسی ایک بلاک کا حصہ بنے بغیر مشرق وسطیٰ کے ممالک بشمول سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ ان کے بقول ایران اپنی خارجہ پالیسی میں نئی سمت کا تعین کر رہا ہے۔ اس وقت اس کے بھارت کے ساتھ پہلے جیسے تعلقات نظر نہیں آ رہے، جبکہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ورکنگ تعلقات ہیں اور ایران کے ایسے نہیں ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں ایران چین کے قریب ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان پہلے سے چین کا اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ تہران پر واشنگٹن کی تعزیرات کی وجہ سے جمود کا شکار ہو گیا ہے۔ اگر ایران پر امریکہ کی تعزیرات نرم ہوں گی تو پاکستان کے لیے اس منصوبے کو جاری رکھنا ممکن ہو جائے گا۔ گیس منصوبے کے لیے رقم فراہم کرنا بھی ایک چیلنج رہا ہے اور شاید اب چین اور ایران کے درمیان حال ہی میں $400 ارب کے مجوزہ منصوبے پر اتفاق ہوا ہے، جس کے بعد چین اس منصوبے کے لیے بھی فنڈز فراہم کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی مجوزہ سرمایہ کاری کے منصوبوں کی وجہ سے بھی پاکستان اور ایران کے تعلقات پر مثبت اثر پڑے گا۔ یاد رہے کہ اسلام آباد اور تہران نے کئی سال قبل پاک ایران گیس منصوبے کی تعمیر پر اتفاق کیا تھا، لیکن یہ منصوبہ ایران پر عائد ہونے والی پابندیوں کی وجہ سے تاحال معطل ہے۔ پاکستان اور ایران اگرچہ دونوں افغانستان میں امن کے خواہاں ہیں، لیکن ایران کے طالبان کے بارے میں بعض امور پر اختلافات موجود ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جواد ظریف کا دورہ پاکستان اس لیے بھی اہم ہو گیا ہے کہ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے بعد جو بائیڈن کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے بقول اب اس بات کا قوی امکان ہے کہ امریکہ کی آئندہ انتظامیہ ایران کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کی کوشش کرے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر ایران اور امریکہ کے درمیان قربتیں بڑھتی ہیں تو عالمی سطح پر ایران کے بارے میں موجودہ تاثر تبدیل ہو جائے گا۔ پاکستان نے مشکل حالات میں جب ایران پر تعزیرات عائد تھیں، تہران کے ساتھ تجارتی روابط کو برقرار رکھا۔ اگر ایران کے لیے بین الاقوامی صورتحال سازگار ہوتی ہے تو پاکستان کے ایران کے ساتھ روابط کو بہتر کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ دوسری جانب بعض تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایران کے خیال میں اسلام آباد اور
اور واشنگٹن کے درمیان سفارتی رابطے تہران کے لیے بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایران چاہے گا کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر آنے والے دباؤ میں کمی کے لیے پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔